اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ صدق اللہ العظیم۔ یہودیوں کے متعلق پھر اللہ رب العالمین احکامات فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَلَقَدْ، اور جب ہم نے بے شک ہم نے آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو دونوں پیغمبروں جو دو ساتھ بھائی بھی تھے، ان کی وفات کے بعد وقفینا من بعدہ بالرسل، پھر ایک سلسلہ قائم کیا رسولوں کا ان کے بعد رسولوں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا۔ ہر شہر میں، ہر بڑے علاقے میں ایک نبی، اور یہی تورات، سارے انبیاء تورات۔ آخر میں جا کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، یعنی یہ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوران علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 4000 انبیاء بھیجے ہیں، 4000 انبیاء بنی اسرائیل، صرف بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، لیکن ہر زمانے میں یہ ڈھیٹ لوگ رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب، وقفینا، پھر بعد میں ہم نے ایک سلسلہ قائم کیا، کھڑے کر دیے، من بعدی، ان کے بعد رسولوں کا ایک سلسلہ قائم کیا۔ رسول کی جمع ہے۔ وآتینا، اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام، آخر میں پھر ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو، حضرت عیسیٰ بن مریم کو کیا دی؟ البینات، نشانیاں دی۔ اچھا یہاں دیکھیں عیسیٰ بن مریم، ہر اللہ رب العالمین ہر انسان کا جب نام لیتا ہے، ہر کسی کا تو اس کے باپ کا نام، ہم دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام لیا جاتا ہے تو ان کے باپ کا نام نہیں لیا جاتا، ان کی امی جان کا نام لیا جاتا ہے، پیاری امی جان حضرت مریم علیہ السلام۔ بہت عظیم ہستی گزری ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، والدہ محترمہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عورتیں دنیا میں، نیک عورتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن فرمایا 5 عورتیں جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، 5 عورتوں کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ زمانے کے اعتبار سے سب سے پہلی عورت کا نام ہے حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی۔ فرعون جتنا خبیث اور گندا انسان تھا، اتنی ان کی بیوی اچھی اور پارسہ اور نیک تھی، حضرت آسیہ۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئیں، اور فرعون نے اتنا ظلم کیا ان پر کہ 4 گھوڑے کھڑے کر دیے، رسی سے باندھ دیا ان کو، اس ہاتھ کو ٹانگ کو دوڑا دیے، ان کے 4 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کا قہر و غضب نازل ہو فرعون پر، اور اللہ کی رحمتیں، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں حضرت آسیہ پر۔ عظیم انسان تھی، قرآن میں ان کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فخری انداز میں ان کی باتیں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے، حضرت مریم نے کیا بہترین دعا کی ہے۔ سورہ تحریم میں فرمایا کہ یہ پہلی عورت۔ دوسری عورت ہے حضرت مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی محترمہ والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام، عظیم انسان، وہ خود ایک معجزہ تھی۔ ان کی زندگی سورہ آل عمران میں جا کے پڑھیں گے۔ سورہ مریم، ایک ناپوری سورت کا نام ان پر ہے، سورہ مریم۔ عظیم ہستی، ہم تو آنکھیں بند کر کے ان بڑی ہستیوں پر ایمان بھی لاتے ہیں، ان کو مانتے بھی ہیں، ان کو قبول بھی کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے بدبخت عیسائی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، نہ مانو چاہو جہنم میں۔ عیسائیوں، ہم موسیٰ علیہ السلام پر اپنی جان دیتے ہیں، وہ عظیم لیڈر تھے، دنیا کے عظیم رہنما تھے موسیٰ علیہ السلام، ہم ان کو برسر و چشم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے، دفعہ ہو جاؤ، نہ مانو، اپنے لیے جہنم بناؤ، خدا کی نافرمانی مول رہے ہو۔ ہم تو انکار نہیں کرتے، ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5ویں نمبر پر فرمایا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ 5 خواتین کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ 5 خواتین ہیں کہ جن کا رتبہ اور جن کی عظمت اور جن کی شان اور جن کی قدر اور جن کا پیمانہ کوئی عورت دنیا کی نہیں پا سکتی، اتنی عظیم ہے یہ۔ عورتوں میں بڑی ہستیاں گزری ہیں، تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں عیسیٰ بن مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام جب ابھی اللہ پاک ان کا نام لیتے ہیں تو ساتھ فرماتے ہیں عیسیٰ بن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا والد کوئی نہیں تھا، اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل نے وَنُفِخَ فِيهَا اور پھونک مار دیا، وہ حملہ ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ یہ تھی اللہ کی قدرت۔ تو اس لیے آگے چل کر کہیں گے کہ جبرائیل کا کہ اس میں کردار کیا ہے۔ فرما وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو بینات، نشانیاں دی، بڑی نشانیاں، بڑے 5 قسم کے بڑے بڑے معجزے۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے، برس کے بیمار کو ہاتھ پھیرنے سے ٹھیک کرتے تھے، اور پھر پرندوں، مٹی کے پرندے بنا کے ان میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے، اڑ جاتے تھے سچے پکے۔ اور پھر جناب 5واں معجزہ تھا کہ وہ کچھ لوگ جو کھاتے کے آتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تم نے آج دال کھائی، وہ بھی آدھی کھائی آدھی چھوڑ دی، روٹیوں میں سے بھی ایک کھا لی ایک چھوڑ دی، اور جس نے گوشت کھایا اس کو گوشت کا بتاتے تھے، اتنا کھایا اتنا چھوڑ کے آیا۔ تو یہ معجزے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، پھر ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ یہودی تو تمام انبیاء کے دشمن تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 400 علماء کو یہودیوں نے شہید کیا، جن میں سر فہرست زکریا علیہ السلام بھی ہے، یحییٰ علیہ السلام بھی، ان کے پیچھے بھی پڑ گئے قتل کرنے کی۔ لیکن ہم نے تائید کے لیے حضرت جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل تمہاری ڈیوٹی ہے، بس ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھرتے رہو، کھڑے رہو۔ اب کوئی کسی کے باپ کو مجال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ہاتھ لگائے؟ ساتھ جبرائیل ہے، جبرائیل تو فرشتہ ہے، وہ تو مر ہی نہیں سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ تو زبردست ہے، وہ ایک پھونک مارے پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے، پہاڑوں کو اپنی پھونک کے ذریعے پھینک سکتا ہے، وہ تو بہت طاقتور ہے۔ تو ہم نے تائید کے لیے ان کو کہا کہ جبرائیل کی ڈیوٹی لگائی، ان کی مدد کرو۔ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، یہودیوں کو فرماتا ہے جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول تشریف لایا، بما لا یعنی کوئی حکم لے کر آیا، بما لا تہوی انفسکم، کہ تمہاری چاہت نہیں تھی، رسول نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ کام کرو، اور تمہاری چاہت یہ تھی کہ یہ تو بہت مشکل ہے، نہیں کریں گے، استکبر، پہ تم لوگوں نے تکبر کیا، غرور کیا، اس عمل کو بجا نہیں لائے، نافرمانی کر بیٹھے۔ تو فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم میں سے کچھ فرقے ایسے تھے جنہوں نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، نہیں بلکہ تم میں سے، تم یہودیوں، تم میں سے کچھ فرقوں نے تو کذبتم، ان کو جھٹلا دیا نبیوں کو، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ کو قتل تک کر دیا۔ کچھ انبیاء کو تمہارا زور نہیں چلتا تھا تو جھٹلا دیا، اور جہاں زور چلتا تھا تو قتل کرتے تھے۔ تم پر اللہ کی لعنت ہو یہودیوں، قرآن تمہیں کہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وقالو، اور کہتے ہیں قلوبنا غلف، جب بھی کوئی نبی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا یہ حکم ہے، مانو، عبادت کرو اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، قیامت پہ ہی مان لیا وغیرہ وغیرہ، تو قلوبنا غلف، وقالو، اور کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہے نا، قلوبنا، دل ہمارے غلف، تالے لگ چکے، ہمارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، ایک مطلب یہ ہے۔ اور غلف کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں، خود کہتے تھے یہودی، ہمارے دل غلاف میں ہے، غرور، تکبر، غلاف، یعنی تم جتنی باتیں کرو، ہمارے دل میں جو باتیں پہلے سے تھی وہی ہے، تمہاری باتیں اس میں گھس نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی غلاف شلاف نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، یہودی تو کافر ہیں نا، کفر کرتے رہتے ہیں، تو ان کے کفر کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں لعنت ہوئی اللہ کی ان پر، بلکہ لعنت، لعنہم اللہ، اللہ لعنت کی ہے ان پر بکفر، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، بس تھوڑے سے مراد وہ 2 قبیلے، اور کثرت سے مراد وہ 10 قبیلے۔
تو وہ تھوڑے لوگ ایمان لاتے تھے، ان میں سے اکثر یہ یہودی نافرمان تھے۔ تو اللہ خود فرماتے بل لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، لعنتی لوگ ہیں نا یہودی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی کتاب آتی تھی اللہ کی طرف سے، وَلَمَّا، اور جب بھی جاءہم آئے ہم ان کے پاس کتاب، کوئی کتاب من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، نہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی یعنی قرآن کریم، اور جب بھی قرآن کریم آیا، جب بھی اللہ رب العالمین نے یہ آخری کتاب اپنی بھیجی، وَلَمَّا، اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب، اور ایک ایسی کتاب من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، کہ مصدق لما معہم، کہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ ہمیں تو یہی حکم ملا نا قرآن میں کہ تورات بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، باقی جتنے صحیفے چھوٹے چھوٹے نازل ہوئے وہ سب اللہ کے کلام، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ ان میں انہوں نے تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، اللہ کے احکامات کو بدل ڈالا، غلطیاں کی اور مشکل احکامات کو آسان کر دیا، اپنی مرضی کی، اور وہ جس زبان میں وہ کتاب اتری ہے اس کا تو اس کی درک ہی نہیں دنیا میں ابھی، نہ تورات آج دنیا میں ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، انہوں نے اپنی زبانوں میں بدل صدل کر ختم کر دیا۔ اب کسی کو کیا پتہ کہ تورات کہاں ہے، انجیل کہاں ہے، زبور کہاں ہے، سب انگریزی میں ہے۔ اللہ تو انگریزی میں ان کو نہیں اتارا تھا۔ تو فرمایا جب قرآن آئی، یہ قرآن کریم آیا، اور یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَكَانُوا، اور وہ لوگ تھے یہودی کیسے تھے؟ من قبل، اس سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یستفتحون علی الذین کفروا، دعا کرتے تھے اللہ سے کہ یستفتحون، فتح حاصل کریں، علی الذین کفروا، کافروں پر دعا کرتے تھے کہ اللہ، تورات میں آپ نے کہا، انجیل میں کہا، زبور میں کہا، ہر ایک آسمانی کتاب میں کہا کہ میرا آخری نبی آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تشریف لے آئیں گے، نام محمد ہوگا، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہوں گے، ان کے کندھوں کے درمیان محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ تو اے اللہ اس نبی کو، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس محمد اور احمد کو، کہیں اللہ نے ان کو محمد لکھا، کہیں اللہ پاک نے ان کو احمد لکھا پچھلی کتابوں میں، وہ آئیں گے، اللہ جی اس کو بھیجیے نا۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے وہ لوگ دعائیں خود کرتے تھے، اللہ جی اس کو بھیجے، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے دست و بازو بنیں گے، پھر وہ ہمیں حکم کریں گے اٹھو جہاد کرو، پھر ہم جہاد کریں گے، کافروں کا ستیہ ناش کریں گے۔ ہاں، یستفتحون الذین کفروا، کافروں پر فتح حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کو بھیج دے۔ تو جیسی قرآن آیا، فلما جاءہم، جب آ گیا، وہ نبی بھی آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے آئے، اپنے ساتھ قرآن بھی لے کر آئے، تو ما عرفو کفروا بھی، ما عرفو کی پہچان، پہلے جا کے پہچانا، ہاں ہے تو واقعی وہی نبی ہے جس کی نشانیاں تورات میں، زبور میں، انجیل میں اللہ نے بتائی تھی، ہے تو وہی نبی، لیکن کفروا بھی، کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ کیوں کفر کر دیا؟ کیوں انکار کر دیا؟ وہ سمجھتے تھے یہ ہم میں سے، یہودیوں میں سے ہوں گے، ہماری نسل سے ہوں گے، لیکن وہ آ گئے مکہ والوں میں سے، عربیوں میں سے ہو گئے، بس صرف اسی وجہ سے ان ظالموں نے انکار کر دیا۔ وہ بھائی، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ یہ سعادت جس کو دے دے، این سعادت بزور بازو نے تانا بخشد خدائے بخشندہ، یہ سعادت تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو چاہے عنایت فرمائے۔ تم کون ہوتے ہو یہ تقسیم کرنے والے کہ ہم میں سے کیوں نہیں ہے تو اس لیے ابھی ایمان نہیں لائیں گے؟ تم میں سے موسیٰ علیہ السلام تھے، کون سا مانا؟ تم میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، کب مانا؟ تم تو انبیاء کو قتل کرتے رہے، ان کی نافرمانیاں کرتے رہے، ان کو جھٹلاتے رہے، آپ بکواس کرتے ہو کہ ہم میں سے ہوتے ہم مانتے، تم نے تو ان کو بھی نہیں مانا، کیا خاک مانو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ فرمایا عرفو، پہچان لیا، کفروا بھی، پھر انکار کر دیا ان کا، فلعنت اللہ الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، جو اللہ کے کلام کو نہیں مانتا، نہ وہ قرآن کو مانتا ہے، نہ وہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہے، وہ لعنتی ہے۔ خدا فرماتے ہیں فلعنت اللہ الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت برا سودا ہے، بہت برا سودا کرتے ہیں یہ لوگ، انفسہم، اپنے نفس کے بارے میں، کہ خریدتے ہیں اپنے نفس کے بارے میں، ان یکفروا، کی کفر کرتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں۔ یہ گویا ایک سودا ہو گیا نا، بہت برا سودا ہے۔ جیسے ایک آدمی جا کے سودا سلف لیتا ہے، پیسے دیتا ہے، چینی لیتا ہے، پیسے دیتا ہے،
گندم لیتا ہو. تو یہ بھی لوگ سودا کر رہے ہیں. کیا سودا کر رہے ہیں؟ کہ کفر خرید رہے، ایمان بیچ رہے ہیں، ہاں اطاعت بیچ رہے ہیں، نافرمانی خرید رہے ہیں. بہت برا سودا ہے اپنے آپ کے لیے ان کو. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ یہ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے اتارا، جو کچھ اللہ پاک نے اتارا اس کے ساتھ یہ لوگ کفر کرتے ہیں. یکفر کفر کرتے ہیں بغیا، سرکشی کر کے، تکبر کر کے، غرور کر کے. ہم میں سے کیوں نہیں ہے نازل ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان ینزل اللہ من فضلہ، یاد رکھو جو کچھ نازل فرماتے ہیں اللہ پاک من فضلہ، اپنے فضل سے، اللہ پر، من جس کو یشا چاہتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا نبی بنا دیتا ہے. فضل و کرم عنایت فرماتا ہے، شان و مرتبہ عنایت فرماتا ہے. تم کون ہوتے ہو یہ تقسیم کرنے والے؟ یہ تقسیم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو نبی بنائے، جس کو نہ بنائے. میں نے بات اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کو اٹھاتا ہے، جس کو چن لیتا ہے، جس کو محبوب بناتا ہے اپنا، وہ اس کی مرضی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے مان لو. نہیں مانتے ہو تو تم لانتی ہو. فباؤ بغضب علی غضب، پھر وہ باؤ لیتے ہیں غضب پر غضب، مول رہے ہیں غضب پر غضب، قہر پر. پہلے نبیوں کو جھٹلایا، لانتی ہو گئے. پھر ان کی تکذیب کی، پھر ان کو تکلیفیں دی، غضب پہ غضب. پھر آخر میں خود کہتے تھے اللہ آخری نبی کو بھیجیں. جب آخری نبی آ گئے پھر نافرمانی کر بیٹھے، پھر نہیں مانا، پھر اور غضب نازل ہو گیا. پھر قرآن کا انکار کر دیا، پھر اور غضب نازل ہو گیا. پھر ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور غضب نازل ہوا پر. فباؤ مول رہے ہیں بغضب علی غضب، غضب پہ غضب، اللہ کا قہر و غضب نازل ہو رہا ہے ان پر. وللکافرین عذاب مہین، یاد رکھو کافروں کے لیے، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین، رسوا کن عذاب ہے. ایسا عذاب دے گا اللہ ان کو جہنم میں کہ رسوا کر کے رکھ دے گا ان کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے اتارا ہے قرآن کریم میں اتارا ہے تو ان پر ایمان لے آؤ بدبختو. قالوا کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے، ہم ایمان لاتے بما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوا تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، ہم وہ تو مانتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور انکار کرتے ہیں بما وراء، اس کے علاوہ جو کچھ آتا ہے ہم نہیں مانتے. قرآن کو بھی نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، بس جو ہم پر نازل ہوا وہ مانتے. اور جو ہمارے علاوہ کچھ نازل ہوا ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور انکار کرتے ہیں اس کی سوا، اس کے سوا سب کچھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انکار نہیں کرتے. ہم تورات کو بھی اللہ کا کلام مانتے ہیں، انجیل کو بھی اللہ کا کلام مانتے ہیں، زبور کو بھی، باقی صحیفوں کو بھی، اور قرآن کو بھی اللہ کا آخری کلام مانتے ہیں. بس بات ختم. وہ کہتے ہم نہیں مانتے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جبکہ یہ حق ہے، قرآن حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ تصدیق کرتا ہے قرآن جو ان کے ساتھ ہے. تورات کی بھی تصدیق، انجیل کی بھی تصدیق، زبور کی بھی تصدیق، اور باقی صحیفوں کی بھی تصدیق. کل میرے پیغمبر فرما دیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ یہ لوگ بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، بھڑکے مارتے ہیں کہ ہم تو جناب جو ہم پر نازل ہوا ہم اس کے سوا کسی کو نہیں مانتے، اس کو مانتے ہیں. تو فرمایا اچھا مانتے ہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، پہ اللہ کے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ وہ تم میں سے تھے. زکریا علیہ السلام کون تھے؟ بنی اسرائیلی تھے. یحییٰ علیہ السلام کون تھے؟ بنی اسرائیلی تھے. باقی 400 نبیوں کو تم لوگوں نے شہید کر دیا تو وہ تم میں سے تھے، بنی اسرائیلی تھے. تم نے اپنے بنی اسرائیلی نبیوں کو نہیں چھوڑا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے. جاہلو، نافرمانو، پھر بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو کہ ہم پر جو نازل ہوا وہ مانتے ہیں، باقی نہیں مانتے. تو تم پر جو نازل ہوئے ہے وہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر بیٹھے، بار بار ان کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے رہے. کل میرے پیغمبر کہہ دیجئے فَلِمَ تقتلون، پھر کیوں قتل کر دیا انبیاء اللہ کے انبیاء کو، من قبل، اس سے پہلے انبیاء کو قتل کرتے رہے تم لوگ. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اپنے عقائد کے مومن ہو، ایمان پر رکھتے ہو اپنے عقائد پر، تو پھر کیوں ایسی حرکت کی، اللہ کے انبیاء کو قتل کر دیا. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آ گئے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر، معجزات لے کر، اللہ کی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اللہ کے رسول تمہارے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، بڑے بڑے معجزے لے کر آئے، بینات اور نشانیاں لے کر آئے، لیکن تم لوگوں نے کیا کر دیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم لوگوں نے تو بنا لیا عجل کو، گوسالے کو، بچھڑے کو، گائے کے بچے کو،
معبود بنا ڈالا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم لوگوں نے معبود بنا ڈالا عجل کو، گوسالے کو، من بعد، اس کے بعد اللہ کے حکم کے باوجود بھی، نبی کے معجزات کے باوجود بھی، نبی کے ہوتے ہوئے تم لوگوں نے گوسالے کو معبود بنا رکھا۔ ظالم ہو وانتم ظالمون، تم لوگ بڑے ظالم ہو۔ پھر بڑی ڈینگے مارتے ہو کہ ہم تو اپنے نبی کو مانتے ہیں، اپنی کتاب کو تورات کو مانتے ہیں، کہاں مانتے ہو؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم لوگوں نے تم سے، جب اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب اخذنا لیا ہم نے، یعنی اللہ پاک اپنے آپ کو ہم فرماتے ہیں کہ جب لیا ہم نے، میثاق وعدہ، کم تم سے وعدہ لیا کہ اللہ کے احکامات کو مانو، تورات کو مانو، نبی کو موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرو، اور تم سے وعدہ لیا، تو اس وعدہ لیتے ہوئے کب وعدہ لیا تھا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھا لیا تم پر طور کو، کوہ طور کو، پہاڑ کو تمہارے سروں پر اٹھایا، اور تم لوگ چیخ چلا رہے تھے، پھر ہم نے اس کو وعدہ لیا کہ اب یہ پکا وعدہ کرو آج کہ اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، موسیٰ علیہ السلام کی فرمانبرداری اور اطاعت کرو گے، اور تورات پر عمل کرو گے۔ تم لوگوں نے وعدہ کیا، معافی مانگی، روتے چیختے چلاتے رہے کہ ٹھیک ہے اللہ جی اس کو ہٹا دے، ہم مکمل اب عمل کریں گے۔ اور فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، پھر ہم نے تم کو حکم دیا، خذوا، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے، بقوۃ، قوت کے ساتھ، جو تورات میں احکامات دیے ہیں ان کو قوت کے ساتھ پکڑو، واسمعوا، سنو، ان قرآن کو، اپنی تورات کو سنو، پڑھو۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے قرآن کو سنو، قرآن کو پڑھو، پھر کچھ بیوقوف قسم کے لوگ نہیں قرآن کو نہیں پڑھو، پہلے اپنا ایمان ٹھیک کرو، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے، وہ بغیر قرآن کے ایمان کیسے ٹھیک ہوگا؟ قرآن سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو عجیب عجیب الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتے ہیں۔ مجھے جب سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے عجیب میسیجز آتے ہیں، یہ کیا شروع کر دیا ہے، ابھی پہلے ایمان ٹھیک کرو۔ بھائی ایمان کیسے ٹھیک ہوگا وہ قرآن کے بغیر؟ اپنے معاملات ٹھیک کرو، پہلے معاملات کیسے ٹھیک ہو؟ قرآن پڑھیں گے تو معاملات بھی ٹھیک ہو گئے، قرآن کو سمجھیں گے تو پھر ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا۔ عجیب لوگوں کے نظریات ہے۔ وہ اصل میں پیٹ کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا، کہ بس وہ قرآن ہمیں بدعتوں سے ہٹائے گا، قرآن ہمیں شرک سے ہٹائے گا، قرآن ہماری رسموں سے ہٹائے گا، تو پھر وہ یہ ساری باتیں کھل جاتی ہیں، تو لوگ کہیں گے نہیں مانتے ہو، نہ مانو۔ جیسے یہودیوں کے بارے میں ساری باتیں ہیں کہ وہ نہیں کرتے تھے، تو ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت ساری مسلمان یہودی، مسلمان عیسائی بھی بہت سارے ہیں، اولیاء اللہ کے پیچھے پڑھ کر ان کو خدا تسلیم کرنے والے عیسائیوں کی طرح، اور انبیاء کی نافرمانی کرتے ہوئے، احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے یہودیوں کی طرح پھر منع کرتے ہیں قرآن، نہ سنو بھائی، کیوں نہ سنو؟ تم تو نافرمان ہو، دوسرے تو نافرمان نہیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا واسمعوا، سنو قرآن کو سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، یہودی نے کیا کہا؟ قالوا، کہنے لگے، سمعنا، ہاں جی اللہ جی ہم نے سن تو لیا، تورات کو ہم نے سنا، لیکن وعصینا، اور نافرمانی بھی کر بیٹھے، جیسے سنا نافرمانی کر بیٹھے۔ اور ہمارے بارے میں کیا ہے؟ قالوا سمعنا واطعنا، صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ سمعنا واطعنا، اللہ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ارشادات بتا دیے ہم نے سن لیا، واطعنا، اور اطاعت کی۔ مسلمان کہتا ہے عصینا واطعنا، سمعنا واطعنا، سنا تو اطاعت کی، اور یہودی کہتے ہیں سمعنا وعصینا، سنا تو نافرمانی کی۔ یہی تو فرق ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان بھی قرآن کی نافرمانی کرتا ہے تو یہودیوں کی طرح عصینا میں چلا جاتا ہے۔ ہم نے سمعنا واطعنا پہ عمل کرنا ہے، قرآن جو کہتا ہے اس کی اطاعت کرنا، نبی جو فرماتے ہیں اس کی سن کے اطاعت کرنی ہے۔ کیوں یہ نافرمانی کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں گوسالے کی عبادت رچ گئی تھی، بس گئی تھی۔ آج ہمارے کچھ مسلمانوں کے دلوں میں قبر کی عبادت رچ گئی ہے، بس گئی ہے۔ میں اولیاء کی ہمیشہ کہتا ہوں تعظیم کرتا ہوں، یہ جو بار بار کہتا ہوں اس لیے کہ جہاں جھنڈی کھڑی کر دی وہاں جا کے سجدہ کر دیا یار نے۔ وہ ظالم کا بچہ خدا کی عبادت کر، جس نبی جس کے تم جا رہے ہو مزار پر، اس ولی نے بھی تو اللہ کی عبادت کی تھی، تم کیوں کر رہے ہو؟ تم ان کی اطاعت کرو۔ جس ولی اللہ کو تم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہو تو ان کی اطاعت کرو، ان کی زندگی پڑھو، یہ نہیں کہ جا کے ان کی قبر کو چاٹو اور پھر مٹی اٹھاؤ اور پھر
گھر لے جاؤ، پھر بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، اور پھر بس ابھی نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، بس یہ پیر صاحب کا جو نا مٹی ہے ہمارے گھر میں بس۔ یار کون سا گندا عقیدہ یہودیوں والا! یہودی بھی یہی کرتے تھے، عیسائی بھی یہی کرتے تھے، اور تم بھی یہی کرتے ہو۔ نہ کرو اس طرح سے، اللہ کے احکامات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو، اپنا نظریہ خود مت بناؤ، جو نظریہ تمہیں خدا دیتا ہے قرآن کے ذریعے وہ اپنا لو۔ تو جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی کیوں گوسالے کی عبادت کرتے تھے، اس نافرمانی کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وَأُشْرِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں گوسالے کی عبادت رچ بس گئی تھی، بِكُفْرٍ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو آج بھی ہم اگر اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے، اطاعت و نافرمانی کو چھوڑ کے، اطاعت کو چھوڑ کے نافرمانی پہ اترتے ہیں، اور پھر اس طرح اپنی زندگی کو اپنے نظریات پہ ڈھالنے کی کوشش کرتے تو ہم بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کل میرے پیغمبر کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تمہارا عجیب ایمان ہے، بہت برا عمل کرتا ہے تمہارا ایمان، تمہارا ایمان تمہیں برے اعمال کی پیروی کرنے کا حکم کرتا ہے۔ بئس ما یأمرکم، بہت برا حکم کرتا ہے تم کو، بھی اس بارے میں ایمانکم، تمہارا ایمان، تمہارا ایمان کہنا عجیب ایمان ہے کہ برائی پر تمہیں آمادہ کرتا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر برائی پر کیوں تمہارا ایمان تمہیں آمادہ کرتا، تو اچھائی پر کیوں آمادہ نہیں کرتا تمہیں؟ کل فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ، جیسے نظریہ تھا نا یہودیوں کا کہ قیامت تو ہمارے لیے ہے، جنت تو ہمارے لیے ہے، دوزخ میں دوسرے لوگ جائیں گے، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ تو کل آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی وسلم، ان سے کہہ دیجئے ان کانت، اگر ہے، لکم تمہارے لیے، دار الآخرہ، آخرت کا گھر، اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، عند اللہ، اللہ کی جانب سے، تم کہتے ہو کہ اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے، خالصتاً، خالص ہے تمہارے لیے، کہتے ہیں نا خاص، جنت خاص ہمارے لیے ہے، من دون الناس، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، باقی کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے جنت۔ تو پھر فتمنوا الموت، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، پھر ان سے کہہ دو کہ فتمنوا الموت، موت کی تو تھوڑی سی تمنا کر بیٹھو نا، موت کی تمنا کرو۔ موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس لیے موت سے ڈرتے ہو کہ تم نے آگے جہنم میں جانا ہے، نافرمانی کر کر کے، بڑے الٹے سیدھے دعوے کرتے ہو جنت تمہارے لیے، تمہارے باپ کا نظریہ ہے، اللہ رب العالمین نے جو نظریہ دیا وہ اپنا لو۔ فتمنوا الموت، کرو نا موت کی تمنا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دیکھیں، موت کی تمنا کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خودکشی جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ خودکشی تو اسلام میں حرام ہے۔ موت کی تمنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ان پر چلو، اور پھر ساتھ یہ کہا کرو اللہ میری آخرت بہترین فرما دے، میرا انجام صحیح فرما دے، اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے، وفی الآخرت حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ یہ دعا کرو، اور جب تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تم مرنے کے لیے خوش ہو جاؤ کہ جیسے میں مروں گا انشاءاللہ اللہ کے پاس جاؤں گا، اللہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ دیکھو مومن تو یہ اچھا، جہاد میں جاتے ہیں مومن، جہاد میں جاتے تو لازم بات ہے وہاں مرنا بھی تو ہے، ضروری نہیں کہ وہ مار کر آئے گا، ہو سکتا ہے مر جائے، شہید ہو جائے، تو اس لیے تو مومن تو وہ ہے، وہ تو موت کی تمنا کرتا رہتا ہے، جہاد کی صورت میں بھی کرتا ہے، دعاؤں کی صورت میں بھی کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خودکشی کا حکم نے حرام ہے، خودکشی حرام ہے، لیکن اسلام کی خاطر جان دے سکتے ہیں نا، تو یہ تو کرو نا، تم تمنا، جاؤ نا جہاد میں، جہاد میں تمہاری ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، نہیں جا سکتے ہو، اور پھر جناب کہتے ہو کہ جنت ہمارے لیے ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَن، اور ہرگز، یتمنّا، تمنا نہیں کریں گے، ہو اس کی یعنی موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، ابدا، کبھی بھی، یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، یعنی جو اعمال کر چکے ہیں، گندے اعمال، گندے افکار، گندے نظریات، گندی سوچ، گندے کرتوت، وہ کہاں وہ ابھی موت کی تمنا کریں گے، یا مرنے کے بعد ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے، تو اس لیے کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ جاننے والا ظالموں کو، اللہ خوب جانتا ہے کس نے کیا 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 نہیں کیا۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور ضرور آپ دیکھیں گے ہم ان کو، احرص الناس، حریص ترین لوگ، ان کو حریص ترین لوگ، حریص، حرص کرنا نا،
حریص ترین لوگ دیکھیں گے اللہ حیا زندگی پر، ان کو زندگی پر، دنیا کی زندگی پر حریص ترین دیکھیں گے۔ صرف ان کو نہیں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ بیچارے مشرکوں کو بھی، انڈیا والے مشرک، ہندوؤں کو بھی، اور مکے والے جو مشرک تھے پہلے، وہ بعد میں تو سارے کے مسلمان ہو گئے، اور یہ جو مشرک، ان مشرکین کو بھی دیکھیں، یہودی اور عیسائیوں کو بھی دیکھیں اور مشرکین کو بھی دیکھیں۔ یہ آپ ان کو کیا دیکھیں گے؟ تجدنہم احرص الناس، یہ حریص ترین دیکھیں گے ان کو لوگوں میں سے زندگی کے متعلق۔ یہ آگے کیا کہتے ہیں؟ کیا حریص ہے؟ یود احدہم، ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، یود چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر کوئی ایک، لو یعمر، کہ اس کو کاش اس کو عمر دی جائے، الف سنہ، 1000 سال، الف ہزار کو کہتے ہیں، کاش ان کو 1000 سال مل جائے، ٹھیک ہے، 1000 سال مل جائے ان کو، وہ دعا کرتے کاش کاش مجھے 1000 سال زندگی مل جائے، 1000 سال مل جائے۔ یہودی بھی یہ کہتے ہیں، عیسائی بھی یہ کہتے ہیں، مشرک بھی یہ کہتے ہیں، کاش کہ ہمیں 1000 سال زندگی مل جائے۔ اور اللہ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وما ہو بمزحزحہ، اور نہیں ہے اس کو بچانا من العذاب، عذاب سے۔ اگر ان کو 1000 سال زندگی مل بھی جائے تو کیا پھر دوبارہ یہ نہیں مریں گے؟ نہیں، پھر عذاب سے بچ جائیں گے؟ پھر بھی تو عذاب میں مبتلا ہے نا۔ جتنی لمبی زندگی ہوگی تو گناہ اتنے زیادہ ہوں گے، کفریات اتنے زیادہ، پھر جہنم میں اتنے زیادہ جلیں گے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، ان کا یہ 1000 سال کی زندگی پانا، اگر ان کی چاہت پوری ہو بھی جائے تو یہ اس چیز اس کو نہیں بچا سکتی اللہ کے عذاب سے۔ ایو عمر، اگر ان کو عمر دے بھی دی جائے 1000 سال والی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والا ہے جو لوگ عمل کرتے ہیں۔ لوگ جو اعمال کرتے ہیں اچھے یا برے، جب بھی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔